ذمہ داری بھی ہے کہ وہ باقی دنیا کو فتح کریں تاکہ عام لوگوں کے لیے اسلام کی طرف راغب ہونے کے مواقع مل جائے. یہ مسلمانوں کا ایک تصور تھا. اس کو سر سید احمد خان نے اس سے ڈائگریس کیا. پھر جدید دور کے اندر بہت سارے دوسرے مسلمانوں نے، جیسا موئی صاحب کا یہ فکر ہے اور میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ رائے کہ یہ جو حق اسلامی ریاست کو یا اسلامی اجتماعیت کو حاصل تھا یہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ تک محدود تھا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دین کے اظہار کے لیے یا دین کی امپلیمنٹیشن کے لیے دوسری اقوام پر حملہ کر دیں. اس وقت اگر وہ حملہ کریں گے، اگر ان کے پاس قوت بھی ہے اور وہ ان تمام شرائط کو پورا کرتے ہیں، تو وہ صرف اس کی بنیاد ظلم اور عدوان کے خلاف، ظلم اور پرسیکیوشن کے خلاف اگر اقدام کرتے ہیں. تب جو خوارج نے جو ایک ریوولٹ کیا اس کو پھر ہم کس طرح؟ خوارج کا لفظ ہی بتا رہا ہے. خوارج عربی میں مطلب جو خارج ہو گئے، جو نکل گئے، ڈائگریس کر دیا جنہوں نے. تو فرنج ایلیمنٹس پہ یا استثناء کی بیسس پر آپ عموم کو نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، یعنی آپ جو استثنائی صورت ہے اس کو استثنائی صورت ہی کہیں، اور وہ استثنائی صورت میں یہ پوچھتا ہوں دنیا میں کہاں نہیں پائی جاتی. ٹرو. دنیا کا کون سا نظام ایسا ہے یا کون سا تصور ایسا ہے؟ کرسچینٹی کی آپ بات کر لیں، جوڈازم کی بات کر لیں، مغرب کا ڈیموکریسی کا نظام کیا اس سے استثنائی صورتیں تو آپ کی ہر جگہ پر ہے. ہر جگہ بالکل ٹھیک. وہی صاحب آپ نے جو آرگومنٹ دیا کہ اسٹیٹ پروفٹ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں when the state was established پھر انہوں نے جہاد کا حکم آیا، اور جہاد کے لیے پھر ہم نے دیکھا کہ غزوات جو تھیں وہ لڑی گئیں. لیکن اس کے جو ہمارے جو اسلامسٹ ان کو کہیں یا جو اس وقت ملیٹنسی میں ہیں، ان کا یہ آرگومنٹ ہے جو کہ جہاد کے بارے میں کہ پروفٹ نے مکہ میں جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ مکہ میں جہاد نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ پروفٹ نے مکہ میں اس لیے جہاد نہیں کیا کہ اس وقت ایک تو انف اسٹرینتھ پریزنٹ نہیں تھی جو اسٹرینتھ مدینہ میں جا کے ان کو ملی، اور دوسرا کیونکہ وہ ایک لوکل اپنی کمیونٹی کے اندر رہتے تھے، اور کمیونٹی اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس کے اندر کوئی ہڈن یا کوورٹ آپریشن کیا جاتا ہے اس ظلم کے خلاف. تو آپ اس آرگومنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا مسلمانوں کو مدینے میں پہنچ کر بھی، تو اس وقت بھی مسلمانوں کی کلیکٹیوٹی اور مسلمانوں کی جو آرمی تھی وہ کوئی دنیاوی لحاظ سے کوئی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ مکے کی آرمی کے خلاف لڑ سکتی. اور انفیکٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا یہ بتایا کہ یہ جنگیں پروفٹ کے ذریعے سے ہوتی ہیں، یہ جنگیں تو فرشتے لڑتے ہیں آ کے، اور یہ تمہارے سامنے ان کفار کی گردنوں کو پکڑ کر پیش کرتے ہیں تاکہ تم چلاؤ. ان کے بس میں نہیں ہے کہ یہ تم سے لڑیں، اور جو کچھ بھی تمہیں نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آزمائشی کے قانون کے تحت پہنچتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم سے کرنا ہے، تمہیں جس کے ہم سبجیکٹڈ ہیں دنیا میں عام طور پر. جو اصل، اور پھر دیکھیے آپ پچھلی تاریخ میں دیکھیں تو جس وقت حضرت موسیٰ کی قوم کو یہ حکم دیا گیا تو اتنی بڑی قوت کے باوجود بھی وہ قوم جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم جہاد کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. تو یہ بات کہ جہاد کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس قوم کو دیتا ہے اس کی ہمت کو سامنے رکھ کر دیتا ہے، یا اس کی نمبرز کو، نفری کو سامنے رکھ کر دیتا ہے. یہ بات تو صحیح نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون بیان کیا جہاد کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ ایک اور 10 کی اگر ریشو ہے تمہاری دشمنوں کے خلاف تب بھی تمہیں اس مقصد کے لیے لڑنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. جو دوسری بات آپ نے فرمائی وہ یہ بات کہ وہ اندر ہی رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اندر رہتے ہیں تو یہ بات ایک انارکی کا باعث بنے گی. یہی تو وہ بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کی، یعنی انارکی ہی بنے گی جس وقت کے لوگ جو ہیں اپنے ہاتھوں میں وہ، آپ کوئی بھی اجتماعیت سے متعلق حکم کو لے لیجئے اور اس میں یہ دیکھیے کہ اگر جیسے ہی آپ کی قوم کے افراد اپنے آپ کو اس پوزیشن میں کھڑا کر دیں فرد کی حیثیت سے کہ یہ حکم میرے سے متعلق ہے اور مجھے اس کو بروئے کار لانا ہے، مجھے اس کو پورا کرنا ہے، اسی سے انارکی وجود میں. میں جہاد تو ایک بہت بڑی چیز ہے، میں اگر چوروں کے ہاتھ ہی کاٹنے لگ پڑوں، ایک ادارہ بنا کے، ایک تنظیم بنا کر یہ کہوں کہ جتنے لوگوں نے چوری کی ہے ان کو میں پکڑ کے لاؤں گا اور ہم ان کے ہاتھ کاٹیں گے، تو اس کے بعد اس سے بڑھ کر مجرم کون ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ جو مسلمان ریاست، جو موجودہ ریاستیں ہیں، ان کو جو اس وقت ایک ضروری اقدام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اجتماعیت سے متعلق اقدامات کو اپنی تنظیموں کو بنا کر اور اپنی
ادارے بنا کر ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں یا اس کی دعوت لوگوں تک دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان سے تعاون کریں، یہ اسلامی ریاست میں ایک کیا جانے والا بہت بڑا جرم ہے. یعنی آپ اصل میں بغاوت کر رہے ہیں اسلام کی موجودہ ریاستوں کے اندر. اگر یہ کیا جا رہا ہے تو ان کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے ایک ریاست وجود میں پذیر کر لی ہے تو پھر اس کے بعد آپ سے ریلیٹڈ ہے، آپ کو جو اقدام بھی کرنا ہے وہ حکمت کے ساتھ کرنا ہے. اچھا، یہ جو اسٹرینتھ کا ایشو ہے آپ نے جس پر آپ نے ٹچ کیا، کیا آج بھی مسلمانوں کے لیے اسٹرینتھ کا یہی کرائیٹیریا ہوگا کہ ابھی بھی مسلمانوں میں کانسیپٹ دیکھتا ہوں کہ آپ کو جذبہ ایمانی کی ضرورت ہے، آپ کے نمبرز کم بھی ہوں گے تو آپ دشمن پر حاوی ہو سکتے ہیں، تو کیا یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے آج؟ جی، یعنی اگر ظلم کے خلاف اگر اقدام کیا جائے گا آج کے دور میں تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی کہ اگر وہ اس چیز کو متعین کر پائیں ایک دفعہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت، یعنی دین کی خدمت، انسانیت کو ظلم سے چھڑانے کی ضرورت کے پیش نظر اگر ہم کسی قوم پر ایگریسولی آپ کو اقدام کرنے لگے ہیں، جارحیت کرنے لگے ہیں، تو اس کے لیے جو کم سے کم نفری یا آپ سمجھ لیجئے کہ جو کم سے کم پاور ریشو بالکل آغاز میں بیان کی گئی فتح مکہ سے پہلے تک جو رکھی گئی، وہ 1:10 کی ریشو ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت یہ لوگ سب جمع ہوئے ہیں اور جو اس وقت جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت، جو رسولوں سے متعلق قانون کے تحت جو جہاد کیا گیا، اس میں اگر ان کی قوت 10 گنا کم زیادہ بھی ہو دشمنوں کی قوت، تب بھی یہ جہاد آپ کو کرنا ہے، آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کو کرنا ہے. اور اس کے بعد جس وقت یہ بعد میں جب تخفیف کی گئی ہے سورہ انفال ہی کے اندر، جدھر یہ حکم آیا 1/10 1 اور 10 کی ریشو کا، ساتھ ہی اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اب اس حکم میں تخفیف کی جا رہی ہے، اور اب اگر 1 اور 3 کی ریشو ہے، 1 اور 2 کی ریشو ہے، 1 اور 2 کی ریشو ہے، تو پھر آپ کو کرنا ہے. جو ماڈرن وارفیئر کی اسٹریٹجی بنانے والے لوگ ہیں وہ جنرلی اس چیز کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں. وہ میں اسی لیے 1 اور 3 کی ریشو میں کچھ کنفیوژن ہو گئی تھی، بیکاز دے جنرلی، وہ ان لوگوں کا عام طور پر یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے ایگریسو وارفیئر کرنی ہے تو آپ کی 3 ٹائمز ہونی چاہیے پاور، زیادہ 3 گنا ہونی چاہیے، تب پھر آپ، بیکاز اس کے اندر ایگریشن کے اندر آپ کی لاس آف لائف زیادہ ہوگی، آپ کی لاس آف اکوپمنٹ زیادہ ہونا ہے. تو اس وجہ سے وہ اس چیز کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں. لیکن اس حد تک تو یہ واقعی بالکل ٹھیک ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مسلمان عدل کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، مسلمان ظلم و عدوان کے خاتمے کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، تو پھر یہ خدا کی مدد اس کے لیے شامل حال ہوگی اور وہ اس میں ضرور انشاءاللہ فتح یاب ہوگا. اس لیے اس حد تک تو یہ ایمانی قوت ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ قوت بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو پھر ہم اصل میں اس دور میں نہیں ہے کہ جس میں ہم جہاد کریں کسی بڑی قوت کے خلاف. یہ پھر ہمارا دور وہ ہونا چاہیے جس میں ہم تیاری کر رہے ہیں، جس میں ہم اپنی قوم کی تعمیر کا کام کر رہے ہیں، جس میں اپنی قوم کے لیے وہ کام کر رہے ہیں کہ جو آئندہ ان کو اس قابل بنا دے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکیں، ان کے خلاف کھڑے ہو سکیں. آج صاحب، ایک جو اکثر جو ایک انسیڈنس ہے مسلم ہسٹری کا، ایکچولی بہت ہی امپورٹنٹ، وہ ایک ہسٹوریکل مارک ہے جس کو کوٹ کیا جاتا ہے. اگین میں یہ اسٹیٹ اتھارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت ہے، اور اس کو آج تک مسلمانوں کے ہاں ان کا دن منایا جاتا ہے. وہ شہادت تو انہوں نے جو اپنا ایک جہاد کا لانچ کیا، وہ تو اسٹیٹ اتھارٹی کے بغیر ود ان اے اسٹیٹ اگینسٹ اے اسٹیٹ کیا، تو اس کو ہم کس زمرے میں رکھیں گے؟ لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز میں، اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا میں یہ تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ مجھے ایک معمولی سا اختلاف موئی صاحب کے ساتھ جس حوالے سے انہوں نے اسٹرینتھ کی بات کی، طاقت کی بات کی، میرا خیال یہ کہ یہ آیت بھی کیونکہ صحابہ ہی سے متعلق تھی اور اسی کانٹیکس میں دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو گیج بھی کر سکتے تھے یا جانتے بھی تھے کہ 1 اور 2 کا ہوگا ریشو. ہمارے پاس شاید اتنے اس طرح کے بیرومیٹرز بھی نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کے ایمان چیک کر کے فیصلہ کریں. اپنی صورت مطلب اس سے میرے نزدیک جو قرآنی رہنمائی ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دور میں ایک اچھا اندازہ کر لینا چاہیے کہ کیا یہ جنگ جیتی بھی جا سکتی ہے یا نہیں جیتی جا سکتی. اس کے کوئی ریزنیبل امکانات موجود ہیں، کیونکہ انسانی جان چاہے آپ اس طرف ضائع کریں یا اپنی طرف ضائع کریں، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اپنے بھی اگر آپ سولجرز کو بھیج رہے ہیں، اپنے بھی افواج کو بھیج رہے ہیں، تو اس مقصد سے نہیں بھیج رہے کہ وہ محض مارے چلے جائیں. تو